بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سلیم بن محمد رفیع اور یہ ہے میری یوٹیوب چینل۔ آج کا جو میں موضوع آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں وہ ایک انتہائی اہم موضوع ہے، اور وہ ہے تعلیم اور صحت۔ وہ لوگ جو اس کو بطور پیشہ اڈاپٹ کرتے ہیں، اس سے بہتر کوئی اور کام ہے نہیں، کیونکہ اس میں دین اور دنیا دونوں ملتے ہیں۔ اور تعلیم میں جو استاد ہے اس کا تو رتبہ یہاں تک ہے کہ وہ اگر کسی کو اچھی باتیں سکھاتا ہے تو وہ اس کے جو نامہ اعمال ہے اس سے اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ تو جنتی ہے۔ اس کی نیت ٹھیک ہو اور وہ محنت کر کے اپنا جو پڑھانا ہے وہ اس کو سکھائے، تو کوئی وجہ ہی نہیں ہے کہ اس کا طالب علم جو ہے وہ کلاس میں بالکل ہر چیز جو استاد صاحب کہہ رہے ہیں سنے گا، ان کی عزت کرے گا، اور اپنی زندگی میں جو اس نے ان سے سیکھا ہے ساری زندگی اس میں اسے پتھر کرے گا اور اپنے بچوں کو سکھائے گا اور بعد میں دوسروں کو بھی سکھائے گا۔ تو یہ ایک ایسا صدقہ جاریہ ہے تعلیم کا کہ یہ ایک انتہائی نوبل پروفیشن کہا گیا ہے اسے۔ اور اسی طرح جو صحت کا ہے، جو ڈاکٹر ہے جو کہ کسی دکھی انسان کی علاج کرتا ہے اور اس کی جو درد ہے یا اس کے کوئی پیٹ میں کوئی کھانا نہیں کھا سکتا یا سانس نہیں اچھی طرح لے سکتا یا چل نہیں سکتا یا اس کو بھوک نہیں لگتی، اور کوئی بھی اس کو بخار ہو، بیماری ہو، جیسے آج کل اس وائرس نے کارام مچا رکھا ہے، تو وہ جو طبیب ہے، جو ڈاکٹر ہے، جو اسے بطور پیشہ کرتا ہے، وہ بھی بالکل ایسے ہی جیسے استاد کا ہے، اس کا بھی جو ہے وہ یعنی اس کو دین اور دنیا دونوں ملتی ہے۔ یہ ایک انتہائی تکلیف کا باعث ہے کہ حکومت جس کی کہ دونوں چیزیں اس کے فرائض میں شامل ہے کہ وہ تعلیم اور صحت جو ہے اپنے پورے ملک کے لوگوں کی وہ بالکل گارنٹی کریں، یعنی ان کو دیکھیں کہ ان کو ایک معیاری ان کو تعلیم یعنی مفت اور معیاری ان کی صحت، اور ان کی اگر بیمار ہوں تو اس کا سب کا یہ حکومت وقت کا فرض ہے۔ یہ صرف یعنی ہمارے سینٹر میں فیڈرل گورنمنٹ ہی نہیں، یہ صوبوں کا بھی ہے، پروونشل ہے، کیونکہ اگر پروونشل اٹانومی ہے تو یہ دونوں چیزیں ان کو دی گئی ہیں جو 18th امینڈمنٹ کے تحت کہ یہ آپ نے اس کو کرنا ہے۔ اور یہ مجھے بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ سب سے ورسٹ ہے۔ اس میں سب سے زیادہ کرپشن جو شروع ہوئی جب تعلیم کو انہوں نے مشرف صاحب نے اس طرح جیسے چنے بانٹتے ہیں یا بندر بانٹ ہے، اس طرح انہوں نے پرائیویٹ یونیورسٹیوں کو چارٹر دیے۔ اب وہ پرائیویٹ یونیورسٹیوں میں چارٹر آپ دیکھیں گے کہ کن لوگوں نے لیے، اسٹوڈنٹ لیڈر نے جو کہ گالیاں نکالتے تھے، وائس چانسلروں کو مارتے تھے، انہوں نے تین لے لیے کیونکہ اس میں انکم اتنی زیادہ ہے کہ کوئی کاروبار اس کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتا۔ تو آپ دیکھیں گے کہ یہ یہاں انڈسٹریلسٹوں نے لیے ہیں یا بدماشوں نے لیے ہیں، یا یہ جو ٹرانسپورٹ چلانے والے تھے بسیں انہوں نے لیے ہیں۔ آپ کو کوئی اسکالر یا انٹلیکچوئلز یونیورسٹی کا چارٹر لیتے ہوئے کہیں نظر نہیں آئے گا۔ یہ تو مزاح میں عرض کر دیا میں نے، کچھ تجربات بھی تھے، لیکن حقیقت یہ ہے مدرسی سے بہتر کوئی پیشہ ہے نہیں دنیا میں۔ ایک تو یہ کہ ہمارے جو بزرگ تھے انہوں نے ان دو پیشوں کو پیشہ نہیں بنایا، خدمت خلق کا ذریعہ بنایا، ایک طب اور دوسرا تعلیم۔ آج بدبختی سے انہی دو پیشوں میں سب سے بڑھ کر استحصال ہے۔ دونوں ضروری ہیں نا انسان کے لیے، اس لیے استحصال ہو رہا ہے، لیکن اس سے بہتر پیشہ کوئی نہیں ہے۔ آپ بے شک نظر دوڑانے یہاں سے، اور یہ عادت کس نے ڈالی، یہ یعنی ایک انفیکشن کس نے ڈالی، مرحوم ضیاء الحق نے ڈالی تھی، جبکہ وہاں کچھ لوگوں کو کراچی میں ہڑتال کر کے ایک بکائی صاحب تھے، وہ تھے بھی طبیب ڈاکٹر تھے، اور ان کی بیوی جو تھی وہ گائناکالوجسٹ تھی،
انہوں نے ان لڑکوں سے شور مچوایا، نعرے لگوائے، اور انہوں نے کہا کہ اچھا آپ اگر ان کو یہاں اتنے جگہ نہیں ہے طالب علموں کے لیے، اور طالب علموں اور پاپولیشن بہت زیادہ ہے، تو میں آپ کو چارٹر دیتا ہوں۔ اسی طرح انہوں نے ہمدرد کا چارٹر دیا، یعنی یہ کام صوبے کا تھا، یہ اسمبلی سے جا کر چارٹر ہونا چاہیے تھا، لیکن جناب انہوں نے وہاں سے اسلام آباد سے فیڈرل گورنمنٹ سے ہمدرد کا بھی ایک ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے، اور اس کا بھی یہاں سے پھر یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ تو اٹس اے نیور اینڈنگ سٹوری کہ آپ دیکھ سکتے ہو لاہور میں کتنے پرائیویٹ یونیورسٹی ہیں، اور ان کو دیکھ لو وہ لوگ کون ہیں۔ اس کو میں آپ کو یہ سارے یا اسٹوڈنٹ لیڈر ملیں گے، یا آپ کو ٹرانسپورٹر ملیں گے، یا وہ آپ کو گوال منڈی کے جو لوگ تھے جن کا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے ایجوکیشن کے ساتھ، وہ خود یعنی موٹر سائیکل پہ پھر کے چھوٹے چھوٹے گلیوں میں انہوں نے وہ کمپیوٹر کی وہ جیسے ٹائپ ہوتا ہے اس طرح کی وہ ٹریننگ دیتے تھے، اور ان کے پاس منہ کو چسکا لگا کہ یہ تو یار کروڑوں روپے فیس کٹھی ہوتی ہے، اور اب وہ لاکھوں کے حساب سے جو بیچلر ماسٹرز اور سب کچھ کرا رہے ہیں، فیکلٹی ہو نہ ہو ان کے پاس وہ پیسے جمع ہوں گے، اور ظاہر ہے کہ جو آدمی اتنے پیسے دے گا اس کو وہ کمرہ بھی ٹھنڈا کر کے ایئر کنڈیشن کا دیں گے، اس کو وہ بس بھی بعض کا دے دیں گے، اور آلموسٹ 100% کو پاس کریں گے۔ اور اس سے زیادہ ڈس سروس، اس سے زیادہ گناہ عظیم، یعنی گناہ جاریہ ہے یہ کہ انہوں نے پوری قوم کو جاہل رہنے دیا ہے، اور ان کے ساتھ ان کو کاغذ کا ٹکڑا پکڑا دیا کنووکیشن پہ کہ آپ MBA ہو، آپ یعنی BCS ہو، آپ یہ ماس کمیونیکیشن میں ہو، آپ یہ آپ کو تھرو آؤٹ پاکستان یہ ملے گا۔ چند ایک یونیورسٹیز ہیں جس کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے سٹینڈرڈ جو ہے مینٹین کیا۔ یہ جنت بھی ہے، ایک دوزخ بھی ہے۔ بچوں کو آپ پڑھائیے، اخلاق سکھائیے، دین سکھلائیے، تو یہ آپ کی جنت ہے۔ شرط یہ ہے کہ آپ کے سامنے دو لفظ ہمیشہ رہیں۔ دو لفظ کیا ہیں؟ اساتذہ سے معذرت کے ساتھ شاید ان کے کام آ جائیں، ان کو سن رہے ہوں، میم بڑی ہے نون اور تے، یہ تو ہی محنت اپنے مضمون پر کامل دسترس ہو آپ کی، مجال ہے کہ بچہ ادھر سے ادھر دیکھ لے، مستقل آپ کی طرف متوجہ رہے گا، کچھ مل رہا ہے اس کو آپ سے، یہ تو ہوئی آپ کی محنت۔ اس میں بھی گورنمنٹ کا قصور ہے کہ 3-4 یونیورسٹی تھی، جب پنجاب یونیورسٹی بالکل اس کے گلے تک بھر گئی، چوک ہو گئی، تو اب وہ اسٹوڈنٹس کو دخل کر ہی نہیں سکتی تھی۔ وہ کنٹرولر صاحب جو تھے وہ امتحانوں کو کنڈکٹ کر ہی نہیں سکتے تھے، VC صاحب کیا پورے پنجاب میں یہ جی اتنے بڑی، تو اس لیے غلط طریقے سے چارٹر دیے گئے، غلط لوگوں کو چارٹر دیے گئے، اور آج تک اس کے اوپر ہائر ایجوکیشن نے کوئی چیک نہیں رکھا کہ بھئی وہ دیکھو تو صحیح کہ وہ جو بورڈ آف گورنرز بناتے ہیں کیا کبھی میٹنگ ہوتی ہے؟ کیا کبھی وہ ڈگری کے وہ دیکھتے ہیں کہ یہ اتنا جتنا ان کے پاس فیسلٹی ہے اس سے کئی گنا زیادہ یہ طالب علموں کو داخل کرتے ہیں؟ تو یہ تو تعلیم کا حشا ہے۔ اور پھر دوسرا جو اس کا ہے، کیونکہ بچیاں بچے دونوں پڑھتے ہیں، وہ بچیاں جو ہیں وہ مادر پدر آزاد ان کو چھوڑا جاتا ہے، اور وہ پرائیویٹ یونیورسٹیز جو ہیں کوئی نظر نہیں رکھتی جہاں تک کیریکٹر کا مسئلہ ہے۔ تو اس لیے بہت ساری بچیاں جو ہیں وہ ڈرگ ایڈکٹ ہیں، بہت ساری بچیاں جو ہے وہ انجیکشنز لگاتی ہیں، اوپیٹس وہاں بڑا اوپنلی یوز ہوتے ہیں، اور جتنے زیادہ یوز ہوتے ہیں اتنے وہاں اسٹوڈنٹ اٹریکٹ ہو کے جاتے ہیں۔ اور دوسرا ہے کہ مورل ایشوز ہیں کہ جہاں MPhil اور PhD کیا جاتا ہے وہاں سیکشول اسالٹس کے کیس بہت زیادہ ہیں، اور مجھے دکھ ہوا ہے کہ جہاں جو پوزیشن آف پاور ہے، جیسے ابھی ریسنٹلی ایک گورنر صاحب ہیں، میں کسی کا نام لینا نہیں چاہتا، اور ایک وہ بڑے لیڈر اپنے آپ کو کہتے تھے میں مر جاؤں تو مجھے دبانا بھی افغانستان میں، اور بڑا وہ اوپر چادر لے کے اور بڑے پاک صاحب بنتے ہیں، اور وہ جس حالت میں لوگوں نے ان کو دیکھا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ نفرت، اس سے زیادہ گندگی، اس سے زیادہ کوئی چیز نہیں ہے۔ اور میں اسی طرح ان پروفیسروں کو، ان ڈینز کو، ان سپروائزرز کو جو کہ اسٹوڈنٹ کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں کہ اس کو PhD یا MPhil یا ماسٹرز نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ
اس کے ساتھ کوئی 1000 دفعہ یا جتنی دفعہ بھی ہے وہ زیادتیاں نہیں کریں. اور وہ لائن لگاتے ہیں، یہ نہیں کہ 1 سال میں یا 2 سال میں، ان کا یہ عادت ہو جاتی ہے. تو یہ بھی ہائر ایجوکیشن کو کمیشن کو ایک سیل بنانا چاہیے کہ جو سیکشل اسالٹ کے کیس ہیں وہ علیحدہ رپورٹ ہوں، اور اس میں وہ فیکلٹی کا بندہ صرف اس کو وہاں سے ٹرمینیٹ نہیں کریں، اس کو جیسے ریسٹیکیٹ اسٹوڈنٹ کہیں داخل نہیں ہو سکتا، اس کو کسی اس ملک کی یونیورسٹی میں اسے بطور استاد نہیں آنا چاہیے. یہ تو ہوا تعلیم کا مسئلہ. اور آبویسلی اگر آپ بورڈ آف گورنرز کی جو منٹس ہیں ان کو اگر دیکھیں گے اور ان کے جو کرتوتیں دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ون مین شو ہے. وہی فیسیں بڑھاتے ہیں، وہی فیکلٹی کو نکالتے ہیں، اور وہی بالکل اس سے اپنی جو ہے نا نظر نہیں رکھتے کہ کیا ہو رہا ہے. بلکہ مادر پدر آزاد سے ان کے اسٹوڈنٹ وہاں زیادہ آتے ہیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اللہ کے نبی مثال تھے نا. تو محنت میں تو نون کا نقطہ اوپر ہے، اس نون کے نقطے کو نیچے لے آئیے تو یہ لفظ بن جاتا ہے محبت. اگر آپ کو محبت ہے ایسی اپنے شاگردوں سے جیسی اپنی اولاد سے ہے، جس طرح اپنے اولاد کی فکر ہے آپ کو ان کے مستقبل کی، ان کی کامیابی کی، اگر وہی جذبہ محبت کا آپ کے دل میں بچے کے لیے ہے تو پھر کوئی شاگرد کہیں نہیں جاتا آپ سے باہر. اپنا تجربہ بیان کر رہا ہوں میں. اور دیکھیے اساتذہ سے مخاطب ہوں میں کہ یہ واحد پیشہ ہے دنیا کا جہاں ریٹائرمنٹ کے بعد عزت بڑھتی ہے، کم نہیں ہوتی. باقی شعبے ہیں ان کے سربراہ ہوتے ہیں، نیک بھی ہوتے ہیں، ہمدرد بھی ہوتے ہیں، لیکن جب تک کرسی پر ہیں تب تک عزت زیادہ ہے. اترنے کے بعد چونکہ ان سے کوئی منفعت بخش کی امید نہیں رہتی نا، اس لیے کچھ نہ کچھ کمی ہو ہی جاتی ہے. لیکن یہ پیشہ وہ پیشہ ہے جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے آپ کی عزت فزوں ہوتی جاتی ہے. اب یہی حال طب کا ہے. اگر آپ ڈاکٹروں کو دیکھیں تو کبھی بھی آپ جو ان کی ڈیوٹی کا وقت ہے آپ دیکھیں گے کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے آئیں گے اور وہ گورنمنٹ کے داماد ہیں، اور وہ پھر اس کے بعد جہاں اپنے پرائیویٹ 3 4 5 ہاسپٹلوں میں وہ جاتے ہیں اور وہاں کئیوں نے اپنے جو نام لکھے. اب مجھے بتائیں کہ وہ 5 جگہ کنسلٹنٹ جا کے چاقو صرف اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ وہ بھی چاقو بھی وہی اسٹرلائز کر کے رکھتے ہیں، اور وہ لاکھوں روپیہ کما کے تو وہ وہاں لا رہا ہے. اور جو حشر ہے کہ ایون مرے ہوئے مریض کے وہ لائف سپورٹ اس کو انٹوبیٹ کیا گیا. اور آپ کو میں نام نہیں لیتا کہ لاہور کے کتنے ہاسپٹلس کے یہ واقعات ہیں جہاں ایک بہت بڑا فیمس کرکٹر اس کی بیوی وہ مری ہوئی تھی، اور جب اس کو وہ لے کے جا رہے تھے سنگاپور کے ٹریٹمنٹ کے لیے تو انہوں نے راستے میڈیا میں بتایا تو وہ شی از ڈیڈ، لیکن لاکھوں کا ان کا بل بنا دیا تھا. اور ایک آپ کا صحافی ہے اور عید کے اوپر اسے کہا گیا کہ جی اتنے 2 ہفتے کا آپ کا جو بل ہے وہ 50 لاکھ ہے. اب مجھے بتائیں کہ چھٹی کے دن کون سا بینک کھلا ہے جو جا کے کیش ان کو لا کے تو دے گا؟ تو گورنمنٹ نے کوئی ایکشن نہیں لیا، اس کو بند نہیں کیا اس ہاسپٹل. اور وہ زمین بھی جو ہے اس ہاسپٹل کی وہ ایک گرانٹ تھی کہ پیرامیڈکس کو ٹرین کرو. وہ 5-7 ڈاکٹروں نے مل کے اس کے اوپر اپنا ہاسپٹل بنا لیا، اور اب وہ جناب لیفٹ رائٹ جو ہے لوٹ رہے ہیں. اور اسی طرح آپ گروپ دیکھیں گے، پھر آپ دیکھ لیں جو نہر کے اوپر دیکھ لیں، ظفر علی روڈ پہ دیکھ لیں، آپ کو اتنے ملیں گے. اچھا انہی ڈاکٹروں نے فراڈولنٹ اور غلط طریقے سے پیسے کما کے 3-4 نے تو میڈیکل کالج کھولنی ہے، ہاؤسنگ سوسائٹیز فلوٹ کرنی، یعنی وہ کاروباری بندے بن گئے. اب مجھے بتائیے سر کہ اگر یہ 2 پیشے جو کہ انتہائی نوبل ہیں اور جو اس میں جنت بندہ کما سکتا ہے اور دکھی انسانیت کی خدمت کر سکتا ہے، اللہ کو بھی راضی کر سکتا ہے، وہ اپنے آپ کو انہوں نے اس قدر گرا لیا ہے، تو اس گراوٹ میں پھر وہ یہ توقع رکھیں کہ وہ طالب علم ان کی عزت کریں گے، وہ نہیں کرتے. اسی لیے ایک بہت بڑے ادارے کے پیڈیاٹرکس کے پروفیسر کو ایک جونیئر نے ایک تھپڑ رسید کر دیا تھا، اور اب کوئی کسی کی عزت کرتا ہی نہیں ہے تو وہ اس کو سکھائے گا کیسے؟ میرا اپنا ایک تجربہ ہے کہ ایک محترمہ جو اس وقت ایک وزیر ہے، وہ صرف کارڈ بنا کے جعلی تو وہ اس نے الیکشن جیت لیا، ایک ان کی اپنی ایسوسیشن ہے، اور اس کے بعد وہ
کرتی نہیں تھی کسی کی نہیں، اور حکومت نے اپنی نظر بند کر کے اس کو کر دیا۔ یہ پھر ایک چیف منسٹر صاحب آئے، انہوں نے اس کو ذلت بے عزت کر کے نکالا کہ تم اگر پنڈی سے واپس آئی تو دیکھو میں تیرا کیا حشر کروں۔ پر یہ کیا کوئی طریقہ ہے؟ یہ طریقہ ہے کہ طب میں اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ جن کو کوئی نہ عقل نہ، اچھا وہ سیکھیں گے کیا؟ اپنے سینئر سے سیکھیں گے کیا جب وہ سینئر کے ساتھ غنڈہ گردی بدماشی کرتے ہیں اور ہڑتالیں کرتے ہیں اور جا کر ان کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے تبادلے کرائیں؟ تو یہ میری نظر میں تو اس سے زیادہ گندگی، اس سے زیادہ گناہ، اس سے زیادہ برائی پاکستان میں نہیں ہو سکتی۔ کلاس میں بچہ شوخی بھی کرتا ہے، شرارت بھی کرتا ہے، کچھ شگفتگو بھی ہے، لیکن وہی شاگرد 20 سال بعد آپ کو ملے گا تو کیا کوئی مرید اپنے پیر کی محبت اور عشق کرتا ہے، وہ آپ کی کیفیت ہوگی۔ یہ لازوال پیشہ ہے، پیغمبرانہ پیشہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، یوں تو ہر پیشے میں، ہر شعبے میں، ہر شعبہ حیات میں آپ کی مثال مثالی تھی۔ وقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، سب کے لیے، لکم تم سب کے لیے۔ لیکن ایک بار آپ نے فرمایا تھا، انما بعثت معلما، میں تو بھیجا ہی گیا ہوں معلم بن کر۔ تو یہ پیشہ معلمانہ پیشہ ہے۔ اللہ تعالی ہمارے اساتذہ کو توفیق دے کہ اس پیشے کی منزلت کو، اس کے مقام کو، اس کے عظمت کو پہچانیں اور ان بچوں کو سہارا دے کر، سمجھا کر اپنی جنت کما لیں۔ آپ تو اکانومی اور مہنگائی کا لگا رہے ہیں نا، یہ جو دو طبقوں نے کر دیا نا، جس سے جنت کما سکتے تھے، جس کے اندر یہ سروس کا جذبہ ہے، اور یہ میرے ساتھ جو سپیکر بول رہے ہیں، جو آپ کو اس کو 2-3 مرتبہ سنیں گے، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ قرآن پاک میں کیا ذکر ہے ان دونوں پیشوں کا۔ اور یہ واحد پیشے ہیں کہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی لوگ آپ کی عزت کریں گے۔ کمشنر کو سلام نہیں کوئی کرے گا، جرنیل بھی ریٹائرڈ کو نہیں کرے گا، اور نہ ہی وہ آپ کے جو پالیٹیشنز ہیں ان کو تو بلکہ منہ موڑ لیتے ہیں، سلام کرنا تو دور کی بات ہے، لیکن ڈاکٹر اور ٹیچر کو کرتے۔ لیکن میں ان ٹیچروں کی بات کر رہا ہوں یہ آج سے 30-40 سال پہلے تھے، اور بغیر پیسے کے ٹیوشن، بغیر پیسے کے پڑھاتے تھے، اور وہ بغیر فیس کے غریب آدمی کا علاج کرتے تھے، اور وہ بات ہے ہی نہیں۔ تو میں اس بات کے ساتھ اپیل کرتے ہوئے کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن ایک سیل بنائے گی اور ان لوگوں کو جو غلط کام کرتے پکڑے گی۔ اسی طرح ہیلتھ کے لیے وہ جو ہے ان کا جو کمیشن نہیں کر سکتا، یہ صوبے کی لیول کے اوپر آپ کو ایک سیل بنانا پڑے گا، اس میں باقاعدہ انویسٹیگیشنسی ہو، FIA ہو، پولیس ہو، اس میں اندر ایون ISI اگر انوالو ہو تو وہ ان کو پکڑے، اور پکڑنے کے بعد ان کو ایسی سزا دے کہ ان کا لائسنس، یہ کہیں پریکٹس ڈاکٹر تو کیا یہ چپڑاسی بھی نہ بن سکے۔ اور اسی طرح ان استادوں کو پکڑیں کہ جو اس طرح منہ کالا کرتے ہیں اور ایکسپلائٹ کرتے ہیں، اور ان کو جن لوگوں کو چارٹر غلطی سے دے دیا گیا ہے ان سے چارٹر جو ہے واپس لیں۔ گورنمنٹ اپنے کم از کم گورنمنٹ 50% اپنے جو ہے ان کے بورڈ آف گورنرز میں کریں، تاکہ وہ 100% کنٹرول نہ کریں، لیکن 50% کنٹرول کریں کہ جب وہاں وہ ووٹنگ ہو تو وہ ان کو غلط کام کے اوپر دستخط نہیں کریں گے تو فیس نہیں بڑھا سکیں گے ناجائز، نہیں کریں گے تو ڈگریاں نہیں دے سکیں گے جعلی، ڈگریاں بیچ نہیں سکیں گے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اس کو ختم کرتا ہوں کہ اللہ کرے کہ یہ واپس ہم اسی ان دونوں نوبل پروفیشنز کو نوبل ہی رکھیں، اور ان لوگوں کو انکریج کریں، ان لوگوں کو اس پیشوں میں رہنے دیں جو اس پہ یقین کرتے ہیں، قرآن پاک پہ یقین کرتے ہیں اور یہ پریکٹس کرتے ہیں۔ آپ کو تو یہ مریضوں سے پتہ چل جائے۔ میں تو سپریم کورٹ سے بھی کہوں گا کہ ایون سپریم کورٹ کے اندر ایک ایسا سیل ہونا چاہیے جہاں یہ جیسے ہیومن رائٹس ہیں، اور یہ اسٹوڈنٹس کے بھی رائٹس ہیں، مریضوں کے بھی رائٹس ہیں، تو وہ ان کو کال کر سکیں۔ ہر کوئی پرائم منسٹر کو فون تو نہیں کر سکتا، یا یہ کمیشن کو تو نہیں کر سکتا رپورٹ، ان کو یہ کال کریں، بتائیں، تو انویسٹیگیشن کریں اور بند کریں ان ایسے جو کاروباری جو میڈیکل کالج کھل گئے ہیں یا ہاسپٹلس کھل گئے ہیں یا یونیورسٹیاں کھل گئی ہیں، تو تھوڑی یونیورسٹی کریں، ان کا ایک سٹینڈرڈ مقرر کریں تاکہ آپ کے اسٹوڈنٹ دنیا میں کمپیٹ کر سکیں۔
نہ اس کی یہاں کی پی ایچ ڈی کی کوئی عزت ہے، نہ ماسٹرز کی کوئی عزت ہے. جب جاب کرنے جاتے ہیں تو ان کو بتاؤ کہ انٹرنشپ کے لیے نہ سٹی بینک نہ کوئی ہمارے لوکل بینک کوئی ان کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا کہ یار ان کو آتا ہی کچھ نہیں. جب وہ سافٹ ویئر ہاؤسز میں ان کے آئی ٹی کے انجینئر آتے ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا. یعنی آپ کو سارا کچھ ان کو پہلے سکھانا پڑتا ہے، اور جو ہی وہ سیکھتے ہیں وہ جا کے لات مار کے کسی اور جگہ چلے. اور ڈاکٹروں کا بھی یہی حال ہے، جو وہ ایک بستہ اٹھا کے ایک بیگ اٹھا کے 10 جگہوں پر جاتا ہے تو وہ ڈاکٹر کہاں سے ہوا؟ وہ تو ایک کاروباری آدمی ہے، ایک ایجنٹ ہے کہ وہ جا کے پیسے کی مشین ہے اپنی. 5 جگہ وہ جائے گا، مریض انہوں نے داخل کیا ہے، پیٹ کاٹے گا، سرجری کرے گا، 2-3 لاکھ جیب میں ڈالے گا، اس نے دوبارہ اس کو دیکھنا ہی نہیں ہے. ہاسپٹل والے علیحدہ اس کی کھال اتاریں گے اور وہ سرجن صاحب لے کے گھر چلے گئے. مرے جیے اس کا اب کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ وہ تو وہاں گئے تھے. اور بل بھی کریں گے وہ ہاسپٹل تو یہاں یہ ان کا ہمارے پرائم منسٹر صاحب کا جو ہیلتھ کارڈ ہے وہ کریں گے، لاکھوں لے لیں گے، وہ ہاسپٹل والے لے لیں گے. تو یہ تو گھاٹے کا سودا ہی نہیں ہے. لیکن میری نظر میں یہ جہنم کا سودا ضرور ہے، اور دونوں کے لیے، استادوں کے لیے جو اس طرح کر رہے ہیں، پرائیویٹ یونیورسٹی والوں کے لیے جو کر رہے ہیں، اور یہ میڈیکل کے پروفیشن کے جو اس کو خود پریکٹس کر رہے ہیں، یا انہوں نے ان کے لیے یہ ہاسپٹل کے نام کے اوپر اتنے ادارے کھول رکھے. شکریہ.